بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ ھذا کتاب، کتاب کی تنوین تعظیم کی ہے۔ ھذا کتاب، یہ عظیم الشان مکتوب ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ عظیم الشان کس کا معنی کیا ہے؟ شابش بولو جلدی۔ التنوین للتعظیم، یہ عظیم الشان مکتوب ہے، عظیم الشان مجموعہ ہے۔ یا قرآن کی 4 عظمتیں بیان ہوں گی، سلور عظمتوں کا بیان ہے، 4 عظمتیں۔ ایک یہ ھذا کتاب، یہ پہلی عظمت ہے، کتاب سے مراد مجموعہ، اور تنوین تعظیم کی، یہ عظیم الشان حکم نامہ، عظیم الشان کتاب۔ احکمت آیاتو، یہ دوسری صفت ہے، احکمت آیاتو، کہ مستحکم کر دی گئی ہیں، آیاتو، آیات اس کی، ثم فصلت، پھر اس کے بعد کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ فصلت کا معنی کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، من لدن حکیم، یہ کتاب ہے کس کی طرف سے؟ اس کتاب کس کی طرف سے ہے؟ من لدن حکیم، حکیم حکمت والے یا حاکم خبردار کی طرف سے ہے، حکیم خبیر۔ اوکمت آیاتہ، اوکمت کا معنی کیا ہے؟ یا محکمت فی لفظیا، لفظوں میں محکم ہے، ومفصلۃ معناہا، ان کا معنی بالکل صاف ہے، ہوبا کامل صورتاً و معنن، یہ صورتاً بھی کامل، معنن بھی کامل۔ ھذا معنی ما روی عن مجاہد و قتادہ واختارہ ابن جریر۔ فرماتے ہیں احکمت کا کلمات کے ساتھ تعلق ہے، فصلت کا معنی کے ساتھ، مطلب یہ ہے اس کتاب کے کلمات اور نظم جچی تلی ہے، جچی تلی ہے فصاحت بلاغت کے لحاظ سے، اور اس کتاب کا معنی کیا ہے؟ فصلت، فصلت، بالکل صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ احکمت کی وہی تفسیر ہے جو میں نے سورہ یونس کے شروع میں کی تھی، کچھ سمجھ آئی ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم کے میں نے آپ کو 4 مطلب بتائے تھے، تو احکمت آیاتہ میں 4 جاری ہوں گے، جس کا عقل ہے وہ کر لے گا، نہیں تو ایمان بالغیب لے آؤ۔ اب دوبارہ وہ تقریر نہیں کروں گا، وہ سورہ یونس کے شروع میں ہو چکی ہے۔ احکمت دوسرا لفظ ہے فصلت، اس پر ایک مقام پہ میں نے تقریر کی ہے، اگر آپ کو یاد ہو، حوامی میں سبا میں وہاں تقریر کی تھی، اور وہاں عربین کا لفظ بھی آیا تھا، عربی کی بھی فصلت کی بھی۔ جو تقریر وہاں میں نے کی ہے بالکل وہی تقریر جہاں ہے وہاں ہو چکی ہے، یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کتاب یہ بالکل کھول کھول کے صاف صاف بیان کی گئی ہے، اور اسی پر میں نے بحث کی تھی، النصوص تحمل علی ظواہرہا، اور قرآن کا معنی کیا ہوگا؟ عربی قواعد کے مطابق۔ کسی کو کوئی یاد آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ ہاں بالکل وہی تقریر ہے۔ ثم فصلت، اس کے بعد کھولی ہوئی ہیں، کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن کوئی پہیلیاں نہیں ہے، قرآن کوئی فلسفہ اور منطق کی الجھی گتھیاں نہیں ہے، قرآن بالکل صاف کتاب ہے اور صاف شفاف مضمون ہے، اس میں بجھارتیں نہیں ہیں، اغلوطات نہیں ہیں، اس میں کوئی کوڈ نمبر نہیں ہے، یہ کوئی صوفیوں کی اصطلاح نہیں ہے جو سمجھ ہی کسی کو نہیں آتی کہ صوفی کیا بک بک کر رہا ہے، اس کی اپنی اصطلاح بنی ہوئی ہے، کوئی رمز اشارے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ ثم فصلت،
بالکل صاف شفاف مضمون والی، مفصل مضمون والی۔ کیوں ہے کلام کس کا؟ احکمت، حکیم کا تعلق ہے احکمت کے ساتھ، اور فصلت خبیر کا تعلق ہے فصلت کے ساتھ۔ اللہ نے اپنی دو عظمتیں بیان کی، اللہ حکیم ہے تو اس کی کتاب بھی پر از حکمت ہے، اللہ حاکم ہے خیر الحاکم ہے، اللہ حاکم ہے تو اس کی کتاب بھی کتابوں پر حاکم ہے، ساری کتابوں پہ حاکم ہے۔ اور اللہ خبیر ہے تو اس خبردار نے کتاب کو بھی ایسے نازل کیا، ہر مضمون کو تبیان لکل شیء، ہر ہدایت کے مضمون کو اس طرح بیان کیا جیسے سورج نصف النہار پہ کھڑا ہو، بالکل صاف صاف سامنے سامنے۔ اس لیے کوئی پروفیسر پڑھے وہ بھی سمجھ سکے، اور کوئی انگوٹھا لگانے والا قرآن سنے وہ بھی سمجھ جائے۔ جنہوں نے نبی کی تلاوت سنی تھی، درس بھی نہیں سنا تھا، تو تب بھی سمجھ گئے۔ اچھا چلو، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتنی شان کتاب، ہذا کتاب، کامل کتاب یہی ہے۔ آگے دوسری صفت ہے احکمت آیاتہ، تیسری صفت ہے فصلت، چوتھی صفت ہے من لدن حکیم خبیر۔ اچھا، فصلت بیان کھولا گیا ہے، وہ کیا مفصل بیان ہے؟ کس چیز کا بیان مفصل ہے؟ وہ چیز ہے بے اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو الا اللہ، بے اللہ تعبدو الا اللہ، یہ مفعول لہو ہے، اور کس سے؟ فصلت سے، فصلت سے ذرا مفعول لہو بنا کے معنی کرو، ثم فصلت، پھر اس کے بعد کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ کس کو کیوں کھولی گئی کتاب؟ کس مسئلے کے لیے کتاب مفصل ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو الا اللہ، اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے اس کے مضامین کو کھولا گیا، اللہ تعبدو الا اللہ۔ دیکھو صوفی صاحب ناراض نہ ہوں، یہ نیچے دیکھو امام راضی کیا فرما رہے ہیں، الاول ان یکون مفعولا لہ، پہلا یہ ہے کہ یہ مفعول لہ ہو، اور تقدیر عبارت یہ ہوگی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ہاں، اس کتاب کا موضوع ہے لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ مت عبادتیں کرو، مت پکارو کسی کو اللہ کے سوا۔ بأقول ھذا التاویل، امام راضی فرماتے ہیں یہ جو تعویل ہے یدل علی انہ لا مقصود من ھذا الکتاب الشریف الا ھذا الحرف الواحد، لا مقصودہ، سن رہے ہو کہ نہیں کوئی مقصود اس کتاب مقدس سے مگر ایک ہی حرف مقصود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ۔ یہ حرف ہدف کے معنی میں، یہ حرف وہ نہیں ہے جو کافیہ میں پڑھتے ہو، ایک ہی اس کا ہدف ہے، ایک ہی ہدف کیا ہے؟ وہ یہی ہے، آگے ذرا خیال کرو، فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ عُمَرَهُ، ہر وہ آدمی جس نے اپنی عمر صرف کی ہے، کس میں؟ صرف پڑھانے میں، عمر صرف کی ہے، ساری زندگی بیٹھا ہے باندر بن کے، اور کیا پڑھا رہا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی صرف پڑھاتے ہوئے۔ امام راضی کہتا ہے خواب و خسرا،
مطالب کے لفظ پہ غور کرنا، مطالب، باقی مطالب پہ زندگی گزاری ہے اور یہ مسئلہ بیان نہیں کیا۔ صرف پڑھائی، نحو پڑھائی اور حیضی بن کے بیٹھا ہے، قدوری پڑھا رہا ہے، کتاب الحیض پڑھائی، استعاذہ پڑھائی، فقہ پڑھایا، یہ بھی تو مطالب ہے نا، فقہ پڑھایا، یہ بھی مطلب ہے، منطق پڑھائی، فلسفہ پڑھایا، ساری زندگی باندر کی طرح شکل بھی بگڑ گئی، بیٹھا ہے فلانے نے فرمایا، فلانے نے فرمایا، فلانے نے فرمایا، یہ فرمایا کرتا رہا، لیکن اللہ کی توحید کا ڈاکو بنا رہا ظالم ہیں، توحید بیان نہیں کی۔ اگر نہیں کر سکتا نا تو ہمیں دے دینا طالب علم ہو، ایسا مواحد بنائے، لیکن یہ پورا خنزیر بن کے بیٹھے اور خود بھی نہیں پڑھاتا اور طالب علموں کو اندھا بنا کے رکھے۔ آج کل مولوی، اچھا چلو تبصرہ لمبا ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ اب دیکھو کیا ہے کہ من صرف عمرہ الى سائر المطالب فقد خاب و خسر، ذرا اونچا ایک دفعہ پڑھو، فقد خاب و خسر۔ ہاں، راضی 60 علوم میں پی ایچ ڈی کی ہے، پہلے بھی اس کی عبارت گزری ہے، کہتے ہیں دل ٹھنڈا نہیں ہویا قرآن بغیر۔ ہاں، سارے علوم پڑھے ہیں لیکن دل ٹھنڈا ہوا ہے تو قرآن پہ آ کے ہوئے۔ اب قرآن کا خلاصہ بیان کر رہا ہے، خواب و خسرہ، یہ ایسا لطیفہ نہ سمجھو، یہ سچ بات ہے کہ ایک مدرس بن کے بیٹھا ہے، ساری زندگی جئی پڑھا رہا ہے، کالا ابو حنیفہ تے کالا شافعی، اور مس ذکر پہ باتیں ہو رہی ہے۔ جب مسئلہ توحید ہے تو کہتا ہے کہ فروعی ہے، مس المرا پہ باتیں ہو رہی ہے، مس ذکر پہ باتیں ساری رات 3 گھنٹے 4 گھنٹے، بازو بڑا اصولی مسئلہ آ گیا ہے، ناقض وضو ہے یا نہیں۔ ہاں، پھر ان مسائل پہ زندگی، الماء من الماء پہ گفتگو ہو رہی ہے، التقاء الختانین پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس وقت شیخ الحدیث کے چہرے پہ بہار دیکھو، سمجھتے دین کی بڑی خدمت کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ سارے مسئلے استنجا پہ گفتگو ہو رہی ہے، حتیٰ کہ گرمیوں کا الگ اور سردیوں کا الگ فرق بیان ہو رہا ہے۔ اس پہ مفتی صاحب لگے ہیں بھئی، گرمیوں سردیوں کے فروق پہ لگے ہیں، یہ ساری زندگی سے پہ گزر گئی، قد خواب و خسرہ۔ ہاں، اصل مسئلہ ہے جس کی خدمت کرنی ہے تو وہ ہے اللہ تعبدو الا اللہ، یہ مسئلہ ہے، یہی دعوے صورت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہو گیا، پہلے بھی پڑھا ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہاں، قرآن کو قدوری نہ بناؤ معارف القرآن کی طرف، پورے قرآن کو کنز قدوری بنا دیا، توحید اندر ملتی نہیں، کنز قدوری۔ اللہ تعبدو الا اللہ، نہ عبادتیں کرو سوائے اللہ کے، بڑا مقصد یہ، اور یا دوسری توجیہ ہے آمرکم اللہ تعبدو، ایک لأجل اللہ تعبدو، آمرکم پر لکھا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعبدو الا اللہ۔ اب مفعول لہو کا مزہ آئے گا، کتاب فصلت کیوں ہے؟ اس مسئلے کے لیے اللہ تعبدو الا اللہ، اننی لکم منہ، یہ فریضہ نبویہ ہے، بے شک میں واسطے تمہارے من ہو اسی اللہ کی طرف سے، نذیر شفقت کے ساتھ آگاہ کرنے والا، ایمان نہ لانے پر، نذیر عقاب الشرک، بشیر بے ثواب التوحید، اور وہ المانی کا حوالہ ہے، نذیر ڈرانے والوں شرک کے انجام سے،
بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں بے ثواب توحید ایمان لانے پر، واستغفروا ربکم، اور یہ دوسرا حصہ ہے دوسرا یہ بھی، اور یہ کہ معنی کرو گے اور یہ کہ بھی، پہلا اس کا مقصد ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اور دوسرا یہ کہ انستغفروا ربکم، یہ کہ معافیاں مانگو اپنے رب سے شرک و کفر سابقہ سے، استغفروا من الشرک المدارک، شرک سے معافیاں مانگو، ثم توبو، ثم بمعنی واو ہے، اور اس کے بعد توبہ کرو، رجوع کرو طرف اللہ کے آئندہ کے لیے، توبو الیہ خاصتاً، صرف اس اللہ کے لیے رجوع کرو، یمتعکم، دو انعام ملیں گے، دو امر آگے، ایک ہے ان استغفروا ربکم، مقصد ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، ساری عبادتیں بدنی قولی لسانی نظر منت پھیرا پکار اور دعا سورو پکار، یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے، اور اب تک جو غیر اللہ کی ہے اس پر ماضی پہ استغفار کرو، مستقبل کے لیے توبہ کرو، عزم کر لو، توبو الیہ یمتعکم، اس دو چیزوں پہ تمہیں پکا ہو جاؤ، میری طرف توجہ، دو چیزوں پہ پکے ہو جاؤ، کس پہ؟ توحید پہ پکے ہو جاؤ، ماضی پہ معافی مانگ لو، آئندہ شرک نہیں کرنا، تو کتنی چیز بڑی ایک ہی بنی، اسی توحید کے ساتھ مخلص بن جاؤ، توحید کے ساتھ جب مخلص ہو گئے تو میں متاع الغرور کو متاع حسن بنا دوں گا، متاع الغرور کو کیا بنا دوں گا؟ ہر جگہ پہ متاع الغرور ہے، بس توحید پہ پکے رہ جاؤ، اسی کو بیان کرو تو تمہارے لیے متاع الغرور کیا بنا دوں گا؟ متاع حسن بنا دوں گا۔ ایک دوسرا، جو جتنا توحید بیان کرے گا اتنا اجر پائے گا، یہ دو انعام لے لو، یمتعکم متاعا حسنا، یمتعکم نفع دے گا تمہیں، نفع حسنا۔ آپ میری پتنی گفتگو بھی سمجھے ہو کہ نہیں؟ بہت ساری ایتیں نکال لو، متاع الغرور کیا ہے؟ یہ ساری دنیا متاع الغرور ہے، لیکن مباحث بنو، کیونکہ دنیا بنی توحید کے لیے، تم آئے توحید کے لیے ہو، اپنا مقصد توحید حاصل کر لو تو متاع غرور متاع حسن سے بدل جائے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ نیچے ایک روایت میں لے آیا ہوں، پھر تم صوفی پروگرام کیا پتا، چلو پڑھ لو۔ پہلے حافظ کون کون بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو، حافظ جو بیٹھے اونچا اونچا ہاتھ کھڑا کرو، شاباش، ماشاءاللہ سارے حافظ۔ اچھا میں آیت پڑھ رہا ہوں تو آپ نے مجھے بتانی ہے میں نے ٹھیک پڑھی ہے یا نہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْمَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ غلط انذر عشیرتک الاقربین ورحمتک منہم المخلصین۔ غلط ہے، بولو آپ دو، غلط کیسے آیا؟ انذر عشیرت نکالو، سورۃ شعراء آیت نمبر 214، جلدی جلدی جلدی، اچھی طرح دیکھو، اچھی طرح غور سے۔ 696 جی، انذر عشیرتک واخفض
جی آیت نمبر 214 یہ ذرا دیکھ لو. اچھا اب وہ حدیث دیکھو جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. عن ابن عباس لما نزلت بانذر عشیرتک الاقربین براہتک منہم خرج رسول اللہ حتی صعد الصفا. آپ سمجھ تو گئے ہوگے کیوں آیا کہاں. کیا خیال ہے قرآن صحیح ہے یا ادھر صحیح لکھا؟ قرآن صحیح ہے جی. اچھا ہم دیکھا راوی سے غلطی ہوئی ہے، راوی سے. اور یہ حضرت کی تقریر جب کرو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ راحتک من المخلصین تو قرآن میں نہیں ہے. یہ کہاں سے نازل ہوا؟ اسنادہ صحیح، ہاں جی سند صحیح ہے، لیکن یہ آیت بتا دو. اتنے تم حفاظ تواتر سے بیٹھے ہو، تم کہہ رہے ہو نہیں ہے، ادھر بخاری میں تو ہے. جی اس لیے دوستو بزرگوں تثبت فی الحدیث ضروری ہے. جی کیا ہے تثبت فی حدیث؟ تثبت اندھے مت بنو، تثبت فی الحدیث. اب قرآن کو غلط کہو گے؟ نہیں جی. اب یہاں پر بات ہوگی نا کہ اصل روایت کیا ہے، کس راوی نے یہ جملہ بڑھایا ہے. یہاں قرات شراتوں کا بہانہ بھی نہیں چلے گا، ناسخ منسوخ کی بات بھی نہیں ہوگی. ہاں اچھا چلو. اور ہے بھی یہ خاص وہ روایت کہ پہلے آپ نے پڑھی ہے ایک جگہ پہ، یہ آپ کو یاد ہوگا فرقان میں، وہاں کوئی نہیں تھا راحتک منہم المخلصین. اس سند میں نہیں ہے، اس سند میں آیا. تو یہ بھی تھوڑا آپ کو متنبہ بھی کرنا تھا کہ ذرا آپ دیکھتے بھی آئیں کہ مسئلہ کچھ گڑبڑ بھی. اچھا بہرحال ہمارا ایمان ہے القرآن لا ریب فیہ، بے شک بے شک. یمتعکم متاعا حسنا، نفع دے گا تمہیں نفع حسنا، اچھا نفع، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی وقت موت تک. یہ ثمرہ دنیاوی ہے. اور دوسرا کیا ہے ثمرہ اخرویہ، وَيُؤْتِ، اور دے گا کل ذی فضل فضلہ، دے گا ہر صاحب فضل کو فضل اس کا، صاحب فضل کو فضل اس کا، جو صاحب فضل ہوگا. ذی فضل فی دینہ، وہ لکھا ہے یعطی کل ذی فضل فی دینہ جزاء فضلہ فی الدنیا والآخرہ. اس کے فضل جزا مراد ہے دوسرے فضل سے. ذی فضل، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل ملے گا. اور صاحب فضل میں نے کیا معنی کیا؟ جو جتنا توحید کی خدمت کرے گا اتنا اجر ملے گا. جو جتنا اللہ تعبدو الا اللہ کا خادم بنے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا، کیونکہ ذی فضل یہی ہے. اور حضرت یوسف نے کیا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہی توحید، یہ من فضل اللہ علینا. ذی فضل فضلہ، ذی فضل لمبے کرتے والا نہیں ہوتا، ذی فضل شلوار کو گھٹنوں پر باندھنے والا نہیں ہوتا، ذی فضل پرانے دمبے کی طرح بدبو والا نہیں ہوتا. ذی فضل وہ نہیں ہوتا کہ 2 مہینے چلے تک غسل نہ کرے. ذی فضل ہندو جوگیوں بھلا نہیں ہوتا. ذی فضل وہ ہے کہ جو ابھی پیچھے پڑا تھا، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فضل اللہ کیا تھا؟ کتاب اللہ. قرآن یہی فضل ہے. ذی فضل فضلہ، اگر ان تولوا عن التوحید، ان تولوا
اگر پھرے رہیں، کس سے پھرے رہیں؟ اللہ تعبدو الا اللہ سے، ان توحید مزری ہے، فإنی اخاف علیکم، پس میں خوف کرتا ہوں پر تمہارے اس صورت میں، جس ثمرہ تولی کا بیان ہے، اس صورت میں کس چیز کا خوف کرتا ہوں؟ عذاب یوم کبیر، اب بڑے دن کے عذاب سے